آپ اپنی امت کو لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ کھول دیا گیا، مین انٹرنس سے داخلہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک نیا جہان، ایک نئی کائنات شروع ہو گئی۔ ہم چھوٹی دنیا میں رہتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح سے وہ بچہ جو رحم مادر میں پرورش پا رہا ہو، وہ معصوم سا بچہ، چھوٹی سی اس کی عقل، تھوڑا سا اس کا دماغ، محدود اور لیمیٹڈ سی اس کی سوچ، وہ بیچارہ سمجھتا ہے یہ ماں کا پیٹ ہی سب کچھ ہے، گود میں آتا ہے تو سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے، بیڈ روم تک اس کی اپروچ ہوتی ہے، سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے۔ ہماری اپروچ چھوٹی سی دنیا میں ہے، ہم سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے۔ پوری دنیا اکٹھی کی جائے تو ہماری پوری کی پوری کرۂ ارضی، اس سے سورج کو اللہ نے تقریباً کوئی 12 لاکھ گنا بنایا، اور 12 لاکھ گنا سورج سے بڑا اللہ نے دی نون لارجسٹ اسٹار آف دی ورلڈ، اس کو اللہ نے وی وائی کارنس میجورس، اس کو سورج سے 90 کروڑ گنا بنایا، اور اس جیسے کروڑوں ستارے، سیارے، گلیکسیز، مجامع النجوم، کہکشائیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں جو سائنسدانوں نے دنیا دیکھی ہے۔ یہ ساری دنیا اکٹھی کی جائے تو یوں لگتا ہے کسی جنتی کے محل کا چھوٹا سا کوئی قلعہ ہو یا چھوٹا سا کوئی پورشن ہو۔ وہ ایک نئی دنیا ہے جس اللہ نے اس دنیا کو اتنا بڑا بنایا ہے کہ آپ کی سائنس گھٹنے ٹیک چکی ہے اور ماننے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ سورج اکیلا ہی تمہاری دنیا سے 12 لاکھ گنا بڑا، اور وہ جو ایک ستارہ ہے وہ سورج سے 90 کروڑ گنا بڑا، اور اس جیسے کتنے ہی سیارے اور ستارے اور گلیکسیز کائنات میں چکر لگا رہے ہیں۔ اس کو یہ مان لینا چاہیے کہ اس سے ماورا ایک دنیا ہے جسے جنت کی دنیا کہا جاتا ہے۔ یہ پوری کائنات یوں لگتا ہے جیسے جنت کا چھوٹا سا کوئی کونا ہو۔ وہ نئی دنیا شروع ہو گئی۔ شروع ہوتے ہی سب سے پہلے اس کو جنتی کو پروٹوکول کا موقع آیا، اور پروٹوکول کیسے دیا گیا؟ فرشتے دروازوں پہ کھڑے کہنے لگے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور جنت کے مہمانوں تم بڑا صبر کر کے آئے ہو، کبھی تم نے بیماریاں سہیں، کبھی تم نے موتیں سہیں، کبھی تم نے تانے سہے، کبھی داڑھی پہ تانے، کبھی شلوار ٹخنوں سے اوپر پہ تانے، کبھی نماز پہ تانے، کبھی مسجد پہ تانے، کبھی دین پہ تانے، کبھی رسول پہ تانے، تم بڑا صبر کر کے آئے ہو، کبھی اپنوں کے ظلم، کبھی بیگانوں کے ظلم، کبھی اپنوں کی گالیاں، کبھی بیگانوں کی گالیاں، کبھی نماز پہ صبر، کبھی گناہوں سے بچنے پہ صبر، تم بہت صبر کر کے آئے ہو، سلام علیکم، ہم تمہاری عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، فنعم عقبی الدار، تمہارے صبر کا انجام یہ گھر کتنا پیارا ہے، سلام علیکم طبتم، سلام ہو تم کو، تم بڑے پاک ہو، سلام ہو تم کو، تم بڑے اچھے ہو، سلام ہو تم کو، تم بڑے عظیم ہو، فادخلوها خالدین، ہم تمہیں عزت دینے کے لیے کھڑے ہیں، یہ جنت تمہارے انتظار میں ہے، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ فرشتوں نے پروٹوکول دیا اور دروازوں سے آوازیں آنے لگیں۔ ایک دروازے کا نام باب الصوم، جو نفلی روزے بڑے رکھتا تھا، اس دروازے نے کہا آجا، میں تیرے انتظار میں تیرے لیے کھلا ہوں، میں روزوں والوں کا دروازہ ہوں۔ ایک دروازے نے کہا میں صدقے والوں کا دروازہ ہوں، تم صدقے بڑے کرتے تھے، ادھر سے آؤ نا، ادھر سے داخل ہو جاؤ۔ ایک دروازے نے کہا میں نماز والوں کا دروازہ ہوں، تم نمازیں بہت پڑھتے تھے، ادھر سے آؤ نا، میں تمہارے لیے کھلا ہوں، یہ انٹری تمہارے لیے ہے، ادھر سے آؤ۔ ایک اور دروازے نے کہا میں جہاد والوں کا دروازہ ہوں، تم جہاد سے بڑی محبت کرتے تھے، میدانوں میں شہادتوں کی تمنا رکھتے تھے، میں تمہارے لیے کھلا ہوں، ادھر سے آؤ۔ جناب صدیق سے رہا نہ گیا، کہنے لگے اللہ کے نبی، ویسے تو جنت کے کسی دروازے سے بھی بندہ چلا جائے تو اس کے لیے اتنی بڑی عزت ہے، لیکن کیوں ایسا شخص بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آوازیں آ رہی ہوں؟ انٹری تو ایک دروازے سے بھی کافی ہے، لیکن یہ زیادہ پروٹوکول اور زیادہ عزت ہے
کہ ساری انٹریز ہی اس کے لیے کھلی ہوں, سارے دروازے ہی کھلے ہوں, اور سارے دروازوں سے اس کو آواز بھی دی جا رہی ہو, آ جاؤ میں تیرے لیے کھلا ہوں, آ جاؤ میں تیرے لیے کھلا ہوں. جناب صدیق نے پوچھا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آواز آ رہی ہو؟ فرمایا ایسے بھی ہوں گے اے میرے ابو بکر, مجھے امید ہے کہ ان میں سے تو بھی ہوگا. تجھے بھی 8 دروازوں سے ہی آواز آ رہی ہوگی. دروازے میں داخل ہو گئے, داخل ہونے کے بعد مین انٹرنس, پھر دروازہ, پھر دروازے کے بعد آگے ریسپشن ٹائپ خیمے ہیں. خیمہ جنت کی کوئی علیحدہ چیز ہے, جنت کے محل سے لگتا ہے کوئی علیحدہ چیز ہے. ایسے جیسے ہم پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں تو پکنک منانے کے لیے بعض دفعہ جو اندر محل ہے, ہوٹل ہے, یا بڑے بڑے امیر لوگوں کے فارم ہاؤسز ہیں, ان کی بلڈنگیں, ان کے محلے, ان کی کوٹھیاں علیحدہ ہیں, اور فارم ہاؤس پہ پکنک منانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پورشن علیحدہ بنے ہیں. یہ بھی ہمارا خیال ہے, حقیقت کیا ہے ہم جان نہیں سکتے. یہ تو صرف اندازہ میں عرض کر رہا ہوں, اس گناہگار کا اندازہ سوچ سوچ کے جو میں نے لگایا کہ خیمہ اور ہے, محل اور ہے, کمرے اور ہیں, اندر پورشن اور ہیں, پورشن کے اندر پورشن, محل کے اوپر محل, بالا خانے اور ہیں, محل اور ہیں, خیمے اور ہیں. خیمے کا تذکرہ کیا گیا. جنت کے خیمے یوں لگتا ہے وہ جنت کے اندر موبائل سروس ہے, جہاں چاہے گا جنتی یہ خیمہ اس کے پاس چل کے آئے گا. حضرت خدیجہ آئی تھکی ہاری, ہاتھ میں کھانا اٹھایا ہوا. اللہ کے پیارے نبی نے کہا ابھی ابھی میرے پاس فرشتہ آیا ہے, اس نے کہا ہے خدیجہ کو مبارکباد دے دو. ببیت فی الجنہ, جنت میں اس کے لیے ایک محل ایسا ہے, من درۃ, ایک موتی کا بنا ہوا ہے, جو موتی 60 میل تک لمبا اونچا ہے, یہ اس کی چوڑائی لمبائی ہے. اللہ رب العزت نے اس من قصب موتی کا وہ محل بنایا, لا صخب فیہا ولا نصب. اللہ کہتے ہیں خدیجہ کو مبارکباد دے دو, خدیجہ تم وہاں پہنچو گی تو ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی. خیمہ کوئی علیحدہ چیز ہے. وہ حوریں ان میں سے کچھ خیمے میں رہتی ہیں, اور اس کی حکمت بھی اللہ نے یہ بیان کی ہے. وہ اپنے خیمے سے کبھی باہر نہیں نکلی, وہ بھی اس کا استقبال, وہ موبائل سروس ہے جنت کی. جہاں جنتی ہوگا وہ خیمہ وہاں پہنچے گا, جہاں اپنے محل میں ہوگا وہ خیمہ پکنک کا انداز اسے فراہم کرنے کے لیے وہاں پہنچے گا. خیمے علیحدہ ہیں, محل علیحدہ ہیں, گھر علیحدہ ہیں, کمرے علیحدہ ہیں, بالا خانے علیحدہ ہیں. وہ محل کتنے بڑے ہیں, وہ خیمے کتنے بڑے ہیں. ایک ایک خیمہ یہ لفظ کا خیمہ ہے, یہ نہ سمجھیے گا اس کی تنابیں ہیں, اس کی کناتیں ہیں, نہیں. یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے لفظ وہ استعمال کیے گئے, کیونکہ عربوں میں خیمہ ہی ہوتا تھا. جب جہاں چاہتے تھے لگا لیتے تھے, جہاں سے چاہتے تھے اتار لیتے تھے, اس لیے لفظ خیمہ استعمال کیا گیا. لیکن حقیقت میں وہ خیمہ کیا ہے؟ ایک خیمے کا مطلب ہے جنت کے موتی کا بنا ہوا ایک محل. موتی کا, زمرد کا, یاقوت کا, ہیرے کا, لال کا. یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. ہیرا بھی ایسا جو قیمت کے لحاظ سے ہیرا ہے, اپنی پائیداری کے لحاظ سے ہیرا ہے, لیکن شفافیت کے لحاظ سے شیشہ ہے. اندر سے باہر, باہر سے اندر دکھائی دیتا ہے. کتنا بڑا محل ہے وہ ایک جنتی کا.